آپ مجھے یہ بتائیں سیدنا ابراہیم نے چھری پکڑی تھی؟ چھری آپ پکڑا دیں چلی کیوں نہیں تھی وہ ہم بتا دیں گے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ مکرم، پہلا سوال ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا تو کیا ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی؟ اور دوسرا سوال ہے کہ کیا اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ وصیتیں کی تھی؟ اور تیسرا سوال ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ چھری نے تھر کو کاٹ دیا لیکن پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو نہیں کاٹا، یہ کہاں تک درست ہے؟ تینوں سوالوں کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں بیان فرمائی۔ ماشاء اللہ ناظرین و مستمعین، یہ ہماری جماعت کے نہایت ہی باعمل اور بڑے ہی مخلص اور بڑے ہی محنتی عالم دین خطیب ہیں حضرت مولانا اسحاق اکاڑوی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی سنت کی پرچار کے لیے ان کی جوانی اور زندگی گزری ہے۔ سب سے پہلے آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو ایمان، صحت، تقوی و طہارت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور یہ علم و فضل کا سلسلہ اللہ پاک ان کی نسل میں جاری رکھے۔ تو حضرت الشیخ نے جو اسئلہ کیے ہیں، تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو پٹی باندھنے والی بات ہے یہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ بعض اسرائیلیات میں یہ چیزیں آتی ہیں لیکن ان کا سرے سے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ علماء مفسرین میں سے جو محققین ہوئے ہیں انہوں نے تمام چیزوں کو واضح کر دیا ہے کہ ایسی کوئی بات بھی پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ اور جو دوسری بات ہے کہ اس نے پتھر کو کاٹ دیا، گردن کو نہ کاٹا، یہ بھی مبالغہ ہے، ایسی بھی کوئی بات کہیں ثابت نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ قرآن مجید کے اسلوب کو دیکھیں تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ آپ نے سرے سے چھری کو پکڑا ہی نہیں ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین نادیناہ یا ابراہیم، جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے اور کن پٹی کے بل ان کو لٹا دیا۔ یہاں پر ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اوندے منہ ان کو لٹایا تھا، تو سوچیں کیا وہ الٹی طرف سے چھری چلانی تھی؟ یہ جو جبین ہوتی ہے نا، یہ کہتے ہیں یمین الجبہتی و شمالہا، پیشانی کی دائیں اور بائیں سائڈ کو کہتے ہیں، جیسے آپ جانور کو لٹاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ تو جب کن پٹی کے بل لٹایا تو ابھی چھری پکڑنے کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ فاخذ السکین، نہ، ارادہ ہی کیا چھری پکڑنے کا، تو فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ نے خواب کو سچا کر دکھلایا۔ اللہ نے جذبات دیکھ لیے، بیٹے کے بھی اور باپ کے بھی۔ اور بعض وہ کہتے ہیں جی کرتا اتار لیا، کرتا رکھ دیا۔ ایک روایت آتی ہے وہ صحیح ہے، اس سے استدلال ہو سکتا ہے کہ ابھی کرتا اتارنے لگے تھے کہ آواز آ گئی کہ کرتا اتارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ غالباً مسند احمد میں روایت آتی ہے اور یہ صحیح ہے، کرتا بھی نہیں اتارا۔ اور تیسری بات جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی وصیتوں کے حوالے سے حضرت صاحب نے پوچھی ہے، تو یہ بھی مبالغہ میزی ہے۔ چھوٹے سے بچے تھے، 8-9 سال عمر تھی، تو وہ ایسی ایسی وصیتیں سناتے ہیں اور اس کے اشعار بنے ہوئے ہیں کہ جو خالص یعنی کہہ لیں کہ افسانہ گوئی اور مبالغہ امیزی ہے۔ تو یہاں پر ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور بالخصوص واعظین کو یہ پیغام دیں گے کہ قرآنی نصوص پر اکتفا کریں، احادیث نبویہ پر اکتفا کریں۔ ممبر یہ بہت قدر والی جگہ ہے، بڑی حساس جگہ ہے، یہاں پر بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ کریں۔ اب الحمدللہ کتابوں میں جو چیزیں آئی ہیں جو غیر ثابت ہیں ان سب کی تحقیق ہو چکی ہے۔ تفسیر پر ایسی ایسی کتابیں آ چکی ہیں کہ جو صحیح روایات ہیں تفسیر میں ان کو الگ کر دیا گیا ہے۔ تو ہم تمام واعظین کی خدمت میں بھی گزارش کریں گے کہ بالکل ایسی مبالغہ امیز گفتگو سے بچیں۔ اب ہی با ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے آپ بھی اس کو مبہم رکھیں، اس کی تفصیل میں نہ جائیں۔ ایک ایک بول کا آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، آپ سے پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو آپ لاوارث نہ سمجھیں کہ یہاں چڑھ کے آپ جو بولیں گے بس ٹھیک ہے، واہ واہ کیا، قوم کو رلایا اور آپ ماشاءاللہ بڑے کامیاب خطیب ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ ایک ایک لفظ کے بارے میں آپ جواب دیں۔ تو جو خالص قرآن و حدیث سے چیزیں ثابت ہیں جی وہ آپ بیان کریں۔ باقی وہ مینڈے کو آپ نے ذبح کیا، حضرت اکاڑوی صاحب حافظہ اللہ، اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس کے سینگ وہاں پڑے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا ان کو ڈھانپ دو تاکہ کوئی نماز یہاں پڑھے تو اس میں یہ خلل کا باعث نہ بنے۔
تو اس طرح کی جو چیزیں احادیث میں ہیں ان چیزوں کو آپ بیان کریں، اور اپنی طرف سے خام خاص ایسی تفسیری روایات کو بیان کرنا کہ جن کا سروپائی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی جرأت اور جسارت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مبالغہ میں سے بچائے۔ مجھے شیخ صاحب ایک سفر اپنا یاد آتا ہے، ہم نا مظفر آباد کی طرف جا رہے تھے، علماء بھی تھے اس کوچ میں، تو ایک صاحب کہنے لگے جی ایک سوال کا کوئی جواب دے سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی لیکن وہ چلی نہیں، یہ بتائیں چلی کیوں نہیں؟ جو بتائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو میں نے کہا حضرت صاحب آپ مجھے یہ بتائیں سیدنا ابراہیم نے چھری پکڑی تھی، چھری آپ پکڑا دیں چلی کیوں نہیں تھی وہ ہم بتا دیں گے، وہاں تک تو نوبت ہی نہیں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو خالص قرآن و حدیث بیان کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے ممبر کا، ہمارے محراب کا، ہمارے اسٹیج کا ایک طرح امتیاز ہے، اسلاف کی ایک روایت ہے کہ ہم خام خواہ کی کچی باتیں نہیں بیان کرتے، خالص کتاب و سنت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بصیرت نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ مولانا، اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و بارک فیک۔